السلام علیکم۔ ڈاکٹر ہیلپنگ ہیلتھ میں خوش آمدید۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی کے دوران کن کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ حمل کی دوسری سہ-ماہی تک کا وقت ماں اور بچے کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ اس دوران ماں صحت کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو بچہ اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس دوران کچھ ایسے کام ہیں جن سے ایک حاملہ عورت کو دور رہنا چاہیے۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی تک نہ کرنے والے کام۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی تک حاملہ خاتون کو کچھ احتیاطیں برتنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ وقت بچے کی تکمیل کا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بہت نازک دورانیہ ہوتا ہے اور اس میں حمل ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ زیادہ خوراک نہ لیں۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی تک زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ خواتین حمل ٹھہرنے کے ساتھ ہی اپنے روزانہ کی خوراک ڈبل کر دیتی ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ خوراک ان کے ہونے والے بچوں کو ضرورت ہوگی، جبکہ یہ غلط ہے۔ حمل کے دوسرے سہ-ماہی تک بچے کو اضافی خوراک کی ضرورت نہیں پڑتی، البتہ تیسری سہ-ماہی میں آپ کچھ اضافی خوراک لے سکتی ہیں۔ حمل کی ابتدائی 2 سہ-ماہی تک لی جانے والی اضافی خوراک حاملہ خاتون کے وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ کچھ غذائیں نہ استعمال کریں۔ ایک حاملہ خاتون کے لیے طاقت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ غذا ہے، لیکن کچھ غذائیں ایسی ہیں جن سے حمل کے دوران پرہیز کرنا ہوگی، جیسے کچا گوشت۔ حمل کے دوران ضروری ہے کہ کچا گوشت کھانے سے پرہیز کیا جائے، بشمول سمندری غذا جیسے سیپ، مسلز وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچا پکا گائے کا گوشت یا مرغی کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے۔ ڈیلی گوشت۔ ڈیلی گوشت لسٹریا بیکٹیریا سے آلودہ ہو سکتا ہے جو آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ بچہ دانی میں انفیکشن اور آپ کے ہونے والے بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ کچے انڈے۔ وہ غذائیں جن میں کچے انڈے شامل کیے جاتے ہیں ان سے پرہیز کی جائے کیونکہ کچے انڈے سالمونیا کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ گیلے پینٹ۔ پینٹ میں موجود کیمیکلز عام طور پر کسی بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، لیکن جب بات ہو ماں اور ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی تو پھر معاملات اور بھی نازک ہو جاتے ہیں، لہٰذا اگر حاملہ خاتون کا کام ایسا ہے جس میں پینٹس کا استعمال ہوتا ہے تو حمل ٹھہرنے کے بعد ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کی خاطر اس سے دور رہیں کیونکہ ان میں موجود کیمیکلز بچے کی نشوونما پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بعض ادویات۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی میں ہی نہیں بلکہ دوران حمل آپ کو بلا ضرورت ادویات نہیں لینی چاہیے کیونکہ کچھ ادویات بڑھتے بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کسی بھی قسم کی دوا لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ زیادہ دیر تک بیٹھنا یا کھڑا ہونا۔ حمل کی دوسری سہ-ماہی تک بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ نہ صرف بچے کی جسمانی نشوونما کا وقت ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے کہ کسی بھی کوتاہی کی وجہ سے حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اس دوران لازم ہے کہ آپ اپنے بیٹھنے یا کھڑے ہونے کے انداز پر بھی توجہ دیں۔ زیادہ دیر تک ایک ہی انداز میں کھڑے رہنا یا بیٹھے رہنا پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، گھٹنوں یا ٹخنوں کی سوجن کی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حمل کے لیے متوازن غذا، ورزش کرتے رہنا ماں اور بچے کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن کچھ سرگرمیاں ایسی ہیں جو حمل کی دوسری سہ-ماہی میں اپنانے سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔